السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام حضرات کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم اہل ہند اپنے پیارے ملک کی آزادی کا 73واں سالگرہ منا رہے ہیں۔ یعنی ہمارا ملک آزاد ہونے کے بعد 72 سال کا سفر طے کر چکا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جغرافیہ کے لحاظ سے دنیا کا 7واں نمبر ملک ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا نمبر ملک ہے، اور سیکولر ڈیموکریسی، سیکولر جمہوریت کے لحاظ سے ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اور شروع سے، قدیم زمانے سے ہمارا ملک اپنے زرخیز خطوں سے پوری دنیا میں مشہور تھا، اور یہاں کے ریشم، کپڑے، کالی مرچ، افیم اور دیگر مسالے کی تجارت اور کاروبار کے لیے بیرونی ممالک سے لوگ آتے تھے۔ جیسے تاریخ بتاتی ہے، 1498 میں پورچوگیز والے ہندوستان میں آ گئے۔ سرزمین کیرلا میں مشہور شہر کالیکٹ میں واسکو ڈا گاما اپنا بحری سفر طے کر سب سے پہلے کیلیکٹ میں آئے، اور 1605 میں ڈچ والے، 1668 میں فرنچ والے، اور 1607 میں برٹش والے ہندوستان میں آ گئے۔ اور یہ جب لوگ آئے تو ان کی نیت، ان کا مقصد، ان کا نظریہ تجارت اور کاروبار کا تھا۔ برٹش والے جب ہندوستان آئے تو اس کے 7 سال بعد انہوں نے یہاں پر ایک تجارتی کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات کی۔ شروع میں ان کی نظر تجارت اور کاروبار پر تھی، لیکن دھیرے دھیرے ان کی نظر ہندوستان کی سیاست اور حکومت پر بھی پڑنے لگی، اور اسی کے لیے انہوں نے پرانی رومن چالاکی اپنائی، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اور اس چالاکی کو سمجھنے والے لوگ اس کے خلاف جنگ لڑنے لگے، اور پہلی جنگ سن 1857 میں ہوئی۔ اور ہمارا ملک اس دوران نہایتی امن و سلامتی کا مرکز تھا۔ اس وقت ہندوستان میں مغلیہ سلطنت اور چھوٹی چھوٹی علاقائی حکومت چلا کرتی تھی، اور اس وقت ہمارا ہندوستان سونے کی چڑیا کے نام سے پوری دنیا میں مشہور تھا، دا گولڈن اسپیرو، دا گولڈن برڈ۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے پیداوار کے 22% ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا۔ اور جب برٹش کے خلاف پہلی جنگ جب ہوئی، لیکن وہ کامیاب نہیں رہی، وہاں سے لے کر، یعنی سن 1858 سے لے کر 1947 تک ہندوستان کی حکومت برطانویہ کے ہاتھ میں رہی۔ تقریباً 200 سال کا یہ دور ہندوستانیوں کے لیے نہایت دردناک، المناک اور ناگوار گزرا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کیونکہ اس دوران 35 ملین لوگ مارے گئے، کبھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کبھی جالیان والا باغ جیسے قتل عام کی وجہ سے، کبھی
آپسی تنازعات اور اختلافات کی وجہ سے، کیونکہ برٹش والوں کی یہ پالیسی تھی کہ ہندوستانیوں کو اگر ان کے اوپر حکومت کرنا ہے تو جو پہلی جنگ میں انہوں نے جو تجربہ کیا ہے کہ ہندوستان کے سپاہیوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، یعنی اپنے کسی مذہب یا رنگ، کاسٹ، ذات پات، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ہندوستان ہونے کی بنیاد پر دشمن کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اسی سے ان کو یہ تجربہ ہوا اگر ہندوستان پر قابض کرنا ہے، ہندوستانیوں پر حکومت کرنا ہے تو ہندوستانیوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے مذہبی، لسانی، زبانی اور ذات پات کی بنیاد پر انہوں نے ہندوستانیوں کو تقسیم کرنے لگے، اور اس تقریباً 200 سال کا جو دور ہے، اس کے بارے میں مشہور سیاستدان اور رائٹر ششی تھرور لکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے An Era of Darkness, The British Empire in India۔ اس میں تفصیلی سے وہ بتاتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو کبھی بھی برٹش والوں نے تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کی دلچسپی نہیں رکھی ہے، بلکہ ہندوستان کی جائیداد، ہندوستان کے مال دولت لوٹنے کی ایک شرمناک مثال برطانویہ کی حکومت نے قائم کی ہے۔ اور شروع سے جب باہر سے لوگ آتے تھے تو اسی وقت سے جن کی نیت خراب ہوتی تھی ان کے خلاف علماء اور ہمارے اکابر قائدین نے آواز اٹھائی تھی۔ کیرلا کے مشہور عالم شیخ زین الدین مخدوم رضی اللہ عنہ نے تحفۃ المجاہدین اور تحریر کے نام سے کتابیں لکھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اپنے محبوب ملک کے دشمن سے جنگ لڑنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ سرزمین کیرلا سے بھی دشمنان ملک کے خلاف جنگ لڑی۔ ایک طرف شہر میسور شہید ٹیپو سلطان نے آواز اٹھائی، اور دوسری طرف الگ الگ علاقے سے لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی، اور اس ظالمانہ حکومت کو ختم کرنے اور اپنے محبوب وطن کو اس ظالم کے ہاتھ سے بچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے مال، دولت اور اپنی جان کی قربانیاں دی۔ جیسا جھانسی رانی سے لے کر نانا بھائی سے لے کر نانا صاحب سے لے کر بہت سارے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر شاہ ظفر، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، جعفر علی، یحییٰ علی اور شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے بڑے اکابر علماؤں نے اس فریضے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر دشمن کے خلاف جنگ لڑی، اور اسی کا یہ نتیجہ رہا کہ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ لیکن یہ 72 سال گزرنے کے بعد کچھ باتیں آپ سے پیش کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے ملک ہندوستان کے شہروں میں سے، گاؤں سے اور سڑکوں پر آزادی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔
جبکہ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور اس کا ایک آئین بنایا گیا جس میں تمام شہریوں کے لیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک جیسا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور وہ کانسٹیٹیوشن جس میں فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے، 6 فنڈامنٹل رائٹس. These fundamental rights are considered as the human rights, irrespective of their gender, caste, religion and creed. وہ آئین اور وہ بنیادی حقوق ہندوستان کے ہر شہری کے لیے متساوی اور برابر ہے، اور اس حقوق کی بنیاد پر ہندوستان کے ہر شہری کو، ہر سٹیزن کو یہ حق ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہتا ہے اس مذہب کی وہ پیروی کر سکتا ہے، جس طرح کا کھانا وہ چاہتا ہے اس طرح کا کھانا وہ کھا سکتا ہے، جس طرح کے لباس وہ پہننا چاہتا ہے اس طرح کی لباس وہ پہن سکتا ہے. لیکن موجودہ صورتحال ہندوستان کے ہمیں یہ بتاتے ہیں، کچھ کڑوا سچ ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے کہ یہاں کے لوگ، کچھ معاشرے، کچھ کمیونٹی اور بالخصوص اقلیت یہاں کی تنازعات اور مذہب کے نام پر فتنہ اور تقسیم کے شکار ہے. ہندوستان کی شہریت ہی کسی مذہب والوں کے نام پر دی جائے یا روک دی جائے، ایسا ہمیں ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اور مذہب کے نام سے موب لیچنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور کسی مذہب کے پروگرام کو پورے ہندوستان کا ایک قومی تہوار جیسے منایا جا رہا ہے، اور کسی جانور کو، مخصوص جانور کو انسان سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے نام سے سڑکوں پر بہت ساری جان چلی جا رہی ہے. ہمارے ہندوستان کی شروع سے یہ خاصیت رہی ہے سیکولرزم، ڈیموکریسی اور یونٹی ان ڈائیورسٹی. لیکن آج کے زمانے میں جو صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس کی تازہ ترین مثال ابھی ہم نے دیکھا بابری مسجد ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کی ترقی اور اس کی تعمیر کے لیے ہمیں اور پیار محبت سے کوشش کرنا ہوگی. ہم مسلمان اپنے وطن محبوب ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبوب وطن کے لیے جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء اور اجداد نے اپنی جان کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانیاں دی، اپنی دولت کی قربانیاں دی، اس طرح ہم اپنے وطن کی خدمت کریں. اس کے لیے خاص کر ہمارے مسلم بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، ایک ہی طریقہ تعلیم ہے. ہم تعلیم حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو سدھاریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے اخلاق سے لوگ ہماری طرف راغب ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اور ہم آنے والی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرائیں اور پیار و محبت کا پیغام پھیلائیں. نفرت نہیں، پیار اور محبت، یہی ہمیں ہمارے اسلام نے سکھایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آخر
میں آپ تمامی حضرات کو پھر سے یوم آزادی کا مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور ابھی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو مرحوم راحت اندوری صاحب کا، جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، جب میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.